حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول احسن الناس وجہن و احسنہ خلقا، آپ کہتے ہیں نبی پاک تمام لوگوں میں خوبصورت ترین اور سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ اکبر۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تو گھر میں ہی ہوتی تھی نا، نبی پاک کا چہرہ دیکھ کر فرماتی کہ میرے آقا سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے۔ مزید فرماتی لم یصفہ واصف قط الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدری، کہتی جس نے بھی آپ کی توصیف بیان کی اس نے آپ کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی۔ وکان عرقہ فی وجہہ مثل اللؤلؤ، کہتے آپ کے پسینے کی بوند آپ کے چہرہ انور میں یوں معلوم ہوتی جیسے موتی کے دانے ہیں، جیسے موتی کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے نبی پاک حسین و جمیل ہیں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کأنہ قطعۃ قمر، جب رسول پاک خوش ہوتے تو چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھتا، یوں معلوم ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ اصل میں شاعروں کے لیے مثال دینے کے لیے چاند کے علاوہ کوئی چیز ملتی نہیں، ورنہ سچی بات یہ ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ جدھر اشارہ فرما دیتے ادھر چاند گھوم جایا کرتا۔ حضرت عباس یہ نبی پاک کے مبارک چچا ہے، آپ کہتے حضور میں ایمان جب وہ لائے نا بعد میں تو خود کہتے کہ حضور بات یہ ہے کہ جب میں ایمان لایا، میری ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو بچپن میں جھولے میں دیکھا تھا، آپ جدھر اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف چلے جاتا تھا۔ بڑی لاجیکلی بات سمجھیے گا، آپ کے میرے کبھی چاچا تایا دادا بزرگ آئیں اور آ کر کہیں ہماری جوانی میں یا ہماری بڑی عمر میں کہ بیٹا تم بچپن میں یہ کرتے تھے، ماننا پڑتا ہے ہمیں تو یاد نہیں ہوتا ہم بچپن میں کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ہماری شرارتیں بتاتے ہیں ہم شرمندہ بھی ہو جاتے تھے ہیں کہ تم تو یہ کرتے تھے، ہم کہتے اچھا بابا آپ کو پتا ہمیں کیا پتا۔ نبی پاک سے حضرت عباس کہتے ہیں حضور آپ جب جھولے میں تھے کتنی چھوٹی عمر ہے، اب جدھر اشارہ فرماتے چاند ادھر چلا جاتا۔ اب نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ چچا مجھے کیا معلوم بچپن میں کیا ہوتا تھا، سنو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں میں چاند سے باتیں کرتا تھا وہ مجھے رونے سے منع کرتا تھا، اور جب چاند عرش کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کی آواز سنتا تھا۔ آقا چاند کے سجدے کی آواز سنے، امتی درود پڑھے تو کیوں نہ سماعت فرمائیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کے حسن پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں مگر سبحان اللہ ایک حدیث بیان نہ کریں تو بات پوری نہیں ہوتی۔ حضرت جابر بن سمورہ 14ویں رات کا چاند تھا، اندھیری رات ہوتی ہے۔ اب دیکھیں جب گاؤں ویلیج میں جائیں تو چاند بھی بڑا پیارا لگتا ہے، تارے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اب تو لائٹیں وغیرہ شہر میں ہوتی ہے، ہمیں چاند اور تاروں کی اتنی خوبصورتی نظر نہیں آتی، مگر ویلیج کے اندر گاؤں کے اندر اب وہ ریگستانی علاقے تھے، لائٹنگ تو اس زمانے میں تھی نہیں۔ کہتے ہیں ایک رات میں نکلا 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور میں نے اچانک دیکھا کہ نبی پاک بھی جلوہ فرما تھے۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آقا کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا پھر نبی پاک کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا پھر میرے آقا کو دیکھتا۔ حضرت جابر کہتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہائے 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 ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو نبی پاک جیسا حسین نہ کوئی آیا ہے نہ کبھی آنا ہے۔